بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، وہ کون سے تین لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے بلایا جائے گا، اور وہ کون سے تین لوگ ہیں جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا؟ حضرت شفیع اصبہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگ ایک آدمی کے گرد جمع ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں بھی ان کے قریب ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ وہ لوگوں سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور اچھی طرح سمجھا ہو۔ فرمایا ضرور بیان کروں گا، پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب آفاقہ ہوا تو فرمایا میں تم سے ایسی حدیث بیان کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اسی گھر میں بیان کی تھی۔ اس وقت میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت زور کی چیخ ماری اور دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ تیسری بار بھی اسی طرح ہوا اور منہ کے بل گرنے لگے تو میں نے انہیں سہارا دیا اور کافی دیر تک سہارا دیے کھڑا رہا۔ پھر انہیں ہوش آیا تو کہنے لگے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے نزول فرمائیں گے۔ اس وقت ہر امت گھٹنوں کے بل گری پڑی ہوگی۔ پس جنہیں سب سے پہلے بلایا جائے گا وہ تین شخص ہوں گے، ایک حافظ قرآن، دوسرا شہید اور تیسرا دولت مند شخص۔ اللہ تبارک و تعالی قاری سے پوچھیں گے کہ کیا میں نے تمہیں وہ کتاب نہیں سکھائی جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی؟ عرض کرے گا کیوں نہیں یا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے اپنے حاصل کردہ علم کے مطابق عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں اسے دن اور رات پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اسی طرح فرشتے بھی اسے جھوٹا کہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اس لیے ایسا کرتے تھے کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص قاری ہے، چنانچہ وہ تو کہہ دیا گیا۔ پھر مالدار آدمی کو پیش کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا میں نے تمہیں مال میں اتنی وسعت نہ دی کہ تجھے کسی کا محتاج نہ رکھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں اے اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میری دی ہوئی دولت سے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں قرابت داروں سے صلہ رحمی کرتا اور خیرات کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں بڑا سخی ہے، سو ایسا کیا جا چکا۔ پھر شہید کو لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو کس لیے قتل ہوا؟ وہ کہے گا تو نے مجھے اپنے راستے میں جہاد کا حکم دیا، پس میں نے لڑائی کی یہاں تک کہ میں شہید ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں فلاں بڑا بہادر ہے، پس یہ بات کہی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے زانوں پر مارتے ہوئے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے انہی تین آدمیوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ ولید ابو عثمان مدائنی کہتے ہیں کہ مجھے عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہی شخص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جلاد تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بتائی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تینوں کا یہ حشر ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے یہاں تک کہ سب سوچنے لگے کہ اب فوت ہو جائیں گے، اور ہم نے کہا کہ یہ آدمی ہمارے پاس شر لے کر آیا ہے۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو آپ نے اپنا چہرہ صاف کیا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر سورہ ہود کی آیات تلاوت فرمائیں۔ ترجمہ: جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی رونق چاہتا ہے، ہم ایسے لوگوں کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں رکھتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں۔ پس جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا وہ ضائع ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہو گئے۔
سامعین، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیتوں کا حسن نصیب کرے اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔